بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم دوستو، یوں تو دنیا میں بہت سے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بے شمار دولت اور حکمرانی عطا فرمائی، لیکن وہ پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ ایسا ہی ایک بادشاہ شداد تھا۔ روایتوں کے مطابق شداد حضرت ہود علیہ السلام کے دور کا ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلوایا کرتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو حق کی دعوت دی تو اس نے کہا، اگر میں تمہارا مذہب قبول کر لوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ جس پر حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد جنت میں داخل کرے گا۔ پھر شداد کہنے لگا، جنت تو میں بھی بنوا سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے جنت بنانے کا ارادہ کیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، پورے ملک سے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات اکٹھا کر کے لاؤ۔ اس کے سپاہی سارے ملک سے سونا چاندی اکٹھا کر کے لے آئے۔ پھر انہوں نے ایک ایسی جگہ تلاش کی جہاں کی ہوا بہت ہی ٹھنڈی اور جنت کے جیسی معلوم پڑتی تھی۔ پھر انہوں نے ہیرے جواہرات کو وہاں اکٹھے کیے اور پورے ملک سے ماہر کاریگروں کو بلایا، اور اس طرح شداد نے اپنی جنت کا کام شروع کیا۔ یہ جنت سینکڑوں میل میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کی عمارتیں آسمان کو چھوتی تھیں، اور اس کی چمک کے آگے سورج اور چاند کی چمک بھی پھیکی نظر آتی تھی۔ اس کی دیواریں سونے سے بنائی گئی تھی اور اس کے ستون ہیرے جواہرات سے بنائے گئے تھے۔ اس کی چھتوں کو سونے کے پتوں سے سجایا گیا تھا اور اس کی نہروں میں ریت کی بجائے ہیرے جواہرات بچھائے گئے تھے۔ جب ہوا اس جنت سے گزرتی تو لوگوں کے دماغ خوشبو سے بھر جاتے تھے۔ اس کی زمین پر مٹی کی بجائے مسک بکھیرا گیا تھا، اور اس طرح 500 سال کے عرصے کے دوران یہ جنت بن کر تیار ہوئی۔ جب شداد کو اس کے مکمل ہونے کی خبر دی گئی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی جنت کی طرف چل دیا۔ جب وہ جنت کی طرف جا رہا تھا تو اسے راستے میں ایک ہرن دکھائی دیا جس کے پیر چاندی کے اور سینگ سونے سے بنے تھے۔ اس کی آنکھیں یاقوت سے بنی تھیں۔ شداد کا دل اس ہرن کو پانے کے لیے بے قرار ہو اٹھا، اور اس نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا دیا۔ اس کا پیچھا کرتے ہوئے شداد اپنے سپاہیوں سے کافی دور نکل گیا، اور آگے چل کر شداد کو ایک ڈراؤنی قسم کا گھڑ سوار ملا جس نے شداد سے کہا، کیا اس جنت کو بنا کر تجھے چین مل جائے گا؟ شداد اس کی ڈراؤنی آواز سن کر کانپ گیا، اور پھر شداد نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس گھڑ سوار نے جواب دیا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے بڑی نرمی سے اس سے کہا، مجھے بس ایک بار میری جنت دیکھ لینے دو، پھر تم میری روح قبض کر لینا۔ جس پر موت کے فرشتے نے شداد سے کہا، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تیری جان ابھی نکالوں، اور میں اللہ کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ملک الموت نے شداد کی روح وہیں قبض کر لی، اور اس کا جسم وہیں زمین پر پڑا رہ گیا۔ شداد کی موت کے بعد اس کی جنت لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ دوستو، تاریخی کتابوں میں شداد کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار اللہ رب العزت نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم نے اتنے انسانوں کی روح کو نکالا ہے، کیا تمہیں کبھی کسی پر رحم آیا؟ جس پر ملک الموت نے جواب دیا، مجھے 2 لوگوں کی روح نکالتے وقت بہت رحم آیا۔ ایک وہ عورت جو ناؤ میں تھی اور اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا، اور دوسرا وہ شداد جسے اپنی جنت میں پیر رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ پھر اللہ نے ملک الموت سے کہا، یہ شداد وہی بچہ تھا جو ناؤ میں تھا، اور اس کی ماں کی موت کے بعد میں نے سورج اور ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے کو اپنی گرمی اور ٹھنڈ سے محفوظ رکھو، اور اس کے انگوٹھوں سے میں نے اسے دودھ اور شہد پلایا۔ پھر اسے دنیا کی بادشاہت عطا کی، لیکن پھر بھی اس نے میری ناشکری کی اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، لہٰذا اس کا انجام تو یہی ہونا تھا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں ان پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔